کبھی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات کس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں۔ وہی کہانیاں جو کبھی ماضی کا حصہ تھیں آج پھر سے ڈیبیٹ کا مرکز بنی ہوئی۔ عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے اور خطے کے بڑے ممالک مستقبل کے اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ اگر ہم 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کو یاد کریں تو پاکستان نے عرب ممالک کا ساتھ دیا تھا۔ پاکستانی پائلٹس نے اپنی بہادری اور مہارت کے ساتھ اسرائیلی فضائیہ کو حیران کر دیا تھا۔ عرب دنیا آج بھی ان خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے جب بھی مشرق وسطی میں کوئی نیا بڑا بحران پیدا ہوتا ہے تو سب کی نظریں کس پر جم جاتی ہیں؟ پاکستان پر جم جاتی ہیں۔ اب موجودہ حالات کی بات کی جائے تو حالیہ دنوں میں اسرائیل کا قطر کو نشانہ بنانے کی کوششوں نے صورتحال مزید سنگین بنا دیا اور اسی پس منظر میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف قطر پہنچے جہاں ایک اہم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ ایجنڈے میں سب سے اہم سوال یہ ہوگا کیا اسرائیل کے خلاف مشترکہ محاذ بنایا جائے یا سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان کے لیے فیصلہ آسان تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک طرف تاریخی رشتے اور اسلامی اخوت ہے تو دوسری طرف موجودہ عالمی حالات اور معاشی دباؤ۔ پاکستان کا ہر قدم نہ صرف خطے بلکہ اپنی معیشت اور سلامتی پر بھی اس کا امپیکٹ ضرور پڑے گا اور یہی وجہ ہے عوام میں یہ سوال شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کو براہ راست عرب اسرائیل تنازع میں شامل ہونا چاہیے یا پھر ایک ریسپانسبل سٹیٹ کے طور پر ثالثی اور امن قائم کرنے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جنگیں وقتی طور پر کچھ نتائج ضرور دیتی ہیں لیکن اصل کامیابی ہمیشہ امن اور مذاکرات سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور دیگر عرب ممالک کس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور دنیا کس رخ کی طرف بڑھتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو عملی طور پر عرب ممالک کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے یا پھر امن کے لیے کوششیں کرنی چاہیے؟ اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔